اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فقد نبينا في خلق وفي خلق، ولم يدعنه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. معزز بزرگوں اور پیارے نوجوانوں اور بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، ہمیں اس بابرکت محفل نے ہم نشینان بنا دیا. خدائے باری تعالیٰ سے دعا دعائیں اللہ تعالیٰ مقبول عطا فرما. آج داستان عبرات کے سلسلے پر ایک اور داستان آپ کو پیش کرتا ہوں. جب ہم کسی نہ کسی عبرتناک واقعات اور کہانیوں سے اسے ہم جب سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن کے لیے زیادہ مفید ہو جاتا ہے. ایک دفعے کی بات ہے، ایک کہانی ہے، لیکن کہانی سے ہمیں کچھ سبق آموز کرنا ہے، درس حاصل کرنا ہے. ایک دفعے جنگل میں ایک کتا گزر گیا تھا. کتا تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے لوٹنے میں دیر ہو گیا تو کتا جنگل میں رہ گیا. اب اس کتے کو ڈر بھی لگ رہا تھا کوئی اور بڑے راجا یا شیر وغیرہ نہ آ جائیں. تو پھر ایسے ہی ہوا، سامنے سے ایک شیر کا دھاڑ اب اسے سنائی دیا تو فوراً اس کو خدشہ لگنے لگا، لیکن یہ ہمت کے ساتھ ڈٹے رہا. اس نے سوچا اب ہمت ہار جائیں گے تو یہاں تو شکست بھی ہو جائے گا اور کہانی ختم ہو جائے گا. تو اس نے اپنے دماغ لگا لیا. تو اس کتے نے پھر ایک ترکیب سوچ کے اس کے بعد اس نے تھوڑی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی ادھر ادھر، اس نے ہڈیاں ایک ان میں سے لے کے اپنے ذائقہ کرنے لگا اور ذائقہ کرتے ہوئے کتا زور سے بولنے لگا اور یہ شیر کی طرف پسے پشت بیٹھ کر بولنے لگا، واہ یہ شیر کی تو گوشت بہت ذائقہ دار ہے، کاش مجھے کوئی شیر مل جاتا. اب وہاں سے آتے ہوئے شیر کو تو آواز سنائی دی. وہ تو ڈر گیا کہ یہ کتے تو عجیب ہے، دیکھو شیر کو بھی تو کھا لیتا ہے، تو اس سے تو مجھے بچنا چاہیے. تو فوراً وہاں سے وہ چھل بسا اور وہ بھاگ کے دور گئے تو وہاں سے ایک بندر اسے دیکھ رہا تھا. بندر نے اب سمجھ لیے کتے نے تو اسے تو بیوقوف بنا دیا ہے، اب حقیقت کو مجھے بتا کہ مجھے اس کے سامنے تو بڑا آدمی بننا ہے. تو بندر نے اس کے سامنے یہ سب ماجرا پیش کر دی. اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو بالکل ایک محض کتا ہے، آپ کو تو یہ بالکل الو بنا دیا ہے، اصل میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو ساری حقیقتیں جب سنا کے پھر لوٹ کے لے کے آئے، پھر وہاں پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے تو کتے کو دیکھ لیا، یہ تو خطرے کی جو گھنٹی ہے، خطرہ منڈلا رہا ہے، یہ ابھی دیکھ آئے گا، اب تو میرا کہانی تو ایندے ہے. تو کتے نے سوچا ابھی ہمت نہیں ہارنا ہے، تو قاعدہ ہے کبھی بھی ہم اپنے ہمت اپنے معلومات دماغ سے ہمیں سوچ کر کام کرنا. تو اس لیے یہاں پست ہمت اظہار نہیں کرنا، تو ہمت کے ساتھ اور کام کرنے. چالاکی سے بندر سارا کھیل خراب کر رہا ہے.
اب اس نے کیا کرا، وہ لے کے آنے لگا، شروع کرنے لگا، اس کو بھی لگا کتے کو اب تو ختم ہے میرا کہانی، لیکن نہیں چھوڑنا نہیں، ہمت سے کام لینا، کچھ ترکیب سوچنا ہے۔ فوراً اس نے اس کے پھر سے وہ پسے پشت پیٹ کر کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بولنے لگا، وہ بندر کہاں گیا جس کو میں شہر ڈھونڈنے کو بھیجا تھا، ابھی تک پہنچا نہیں۔ اب یہ جب سنا تو شیر کو تو لگا یہ مجھے بندر پھر پھنسوانے لے جا رہا ہے، میں پہلے اسے ڈر کے اب بھاگ کا بچا ہے، اب دوبارہ لے کر اسی کے پاس لے چلنے کا ترکیب ہے اس کا، یہ اس کا ایجنٹ ہے۔ اس نے تو اس کا فوراً اسے پکڑا اور پنجہ مار کے گرا بھی دیا، اپنے جان بچا کے وہاں سے نکل پڑا۔ تو ایک کہانی ہے، لیکن ہم کہانیوں سے کچھ عبرات فائدہ ہماری زندگی کے لیے ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، نہیں تو جمعہ دن کہانی کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے اس کہانی ہمارے ذہن نشین بھی ہوگی، اس سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے۔ تو یہ کسی بھی چیلنج اور کسی بھی ایسے خدشہ اور خطرناک حال پر ہمت نہ آئے۔ زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، جب پریشانی کے وقت ہم یہ نہ سوچیں تو ختم میری زندگی میں اب کچھ نہیں بھائی، نہیں، اب اسے ہمت کے ساتھ روبرو کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے اور کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے جو کچھ ترکیب ہے، ہمارے پاس جو کچھ معلومات ہے اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جو سمجھتے ہیں جو سوچتے ہیں وہ سمجھدار کا کام ہے، جو لکھنے والے دیکھنے والے کام کرتے ہیں وہ سمجھ کا کام کرتے ہیں، سوچ کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع اور ایسے بہت سارے حادثے پیش آتا ہے، اس کے سامنے ہم جھکنا نہیں ہے، وہاں اس کے سامنے، اس پریشانیوں کے سامنے ہم ہر ممکن کوشش کے ساتھ آگے بڑھنے کو کوشش کرنا ہے۔ ہماری سمجھ سے اب کام لینا ہے، سمجھ کر کام کر دے گا تب کسی بھی خطرناک حال میں بھی ہم کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے سمجھداری سے کام لینا، یہی قرآن فرماتا ہے سمجھداری کو بڑھا دو۔ قرآن یہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، آپ ہر ممکن کوششوں سے اپنی جو استطاعت طاقت کو بڑھا دو، آپ کی زندگی کی طاقت کو بڑھا رکھنا۔ کسی بھی ایسی پریشانی حال میں، کوئی بھی سنسنی حال میں ہم وہاں سے پریشان ہو کر ہم اسے وہاں میدان چھوڑنا نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے قرآن فرماتے ہیں بالکل تیاری رہنا، وطن جب تک موت ہے وہ سفر، تو وہاں تک اپنے لیے سب سامان بالکل تیاری رکھنا ہے۔ اس ایسے حادثات کے واقعات کے سامنے سر جھکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، کہ قرآن فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، کسی بھی پریشانی کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے اور کام لے کے آگے بڑھنا ہے۔ دوسری بات، یہاں خیانت کرنے کا ارادہ کیا بندر نے، تو یہاں اپنے زندگی میں بہت سارے لوگ فیل ہے، خیانت بازی نہ کرے زندگی میں، کسی بھی موقع پر بھی ہمیں وہاں اپنے کو بنانے کو بھی موقع مل جائے لیکن خائن نہ ہو جائے، خیانت کرنے والا ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی جو نشانتیں علامتیں 3 ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کر لیتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ ایسے جب بھی کچھ بھی بات کرے، ضرورت ہو نہ ہو لیکن بات میں جھوٹ بولتا ہے، وہ منافق ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد شکن کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، نبھاتا نہیں۔ بولے میں ایسے دن دے دوں گا، بلا تاریخ میں دے دوں گا، لیکن وہ جان کو اتنی دانستہ ہی دیتا نہیں، اسے دینے ارادہ ہی نہیں ہے، وہ اسے واپس نہیں کرتا ہے یا اسے پورا نہیں کرتا ہے، یہ بھی منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وہ وعدہ خلافی کرتے رہے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت پر خیانت کرے گا، اسے کوئی امانت اگر سپرد کر دے، محافظت کرنے کے لیے کوئی امانت رکھنے دے، اور رکھنے میں تو بڑی تیزی کریں گے لیکن واپس کرنے میں کوتاہی کریں گے، واپس نہیں کریں گے۔ آپ اگر اسے لوٹنے کے لیے اگر طلب کر دے گا تو ممانعت کرے گا، میرے پاس سے کون سے پیسے دیا آپ نے، کون سے سامان دیا، یہ منافق کا کام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، منافق کے جو 3 علامت ہے، یہ تیسرے جو علامت ہے
اور امانت میں خیانت کرتا ہے، خلل کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، یہ منافق ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے ان المؤمن لا یخون، ایمان والے لوگ خیانت بازی کبھی نہیں کرے گا، دھوکہ دغا بازی کبھی نہیں کرے گا۔ یہ امام ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اگر ایمان نہیں ہے، جس آدمی کا ایمانداری نہیں ہے تو ایمان بھی تو نہیں ہے، اس کو ایمانداری نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ عہد وفا نہیں کرتا ہے تو اس کو دین بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر آپ کو میں اسے یاد کرنے چلا جاؤں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلم وہ شخص ہیں جن کے ہاتھوں زبان سے دوسرے بھائی محفوظ رہے، تو اس لیے اس کے ہاتھ سے ہو زبان سے ہو محفوظ رہنا، کسی طرح کی ایسی بدگوئیاں اور برائیاں کا بھی ظاہر نہ ہوگا۔ یہ بھی ہم دھیان رکھتے صحیح مومن ہونے کے لیے، تو اس لیے ہم خیانت نہیں کرنا۔ یہاں آپ اس کہانی میں پڑھا اس بندر نے اپنے کو بڑا بنانے کے لیے کوشش کرا، میں بن جاؤں گا وزیر اعلیٰ اس کا، تو اس میں حقیقت بتاؤں گا، لیکن ارادہ خراب تھا، اس کا ارادہ میں بننے کا تھا، تو اس لیے حقائق کچھ اور ہوا، تو اس کا نتیجہ پھر کیا ملا؟ بعد میں نتیجہ تو الٹ ہی پڑ گیا۔ تو اس لیے ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ اپنے خود اعتمادی سے، اپنے بلبوتے پر، اپنے آپ کو جو بھی طاقت ہے اسی پر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اسے ہٹا کے کوشش کر کے اسے راستے سے نکال کے میں بن جاؤں گا، اسے ختم کر کے اس کی جگہ میں بن جاؤں گا، اور اس کی سیاست کو ختم کر دے اور میری سیاست چھمکا دے، یہ سوچا میں نہیں۔ اگر آپ سیاست آئے طاقتور اور مزید کام کر کے اس سے بھی بڑا کرے۔ آپ کا معلوم ہے اکبر کے سامنے پیش آیا پیر، اور ایک سوال اکبر نے پوچھا ہے، مجھے یہ لکیر ہم اپنے کو بڑھانے کے لیے اپنی طاقت پر برتری لائیں اور اس میں اب بہتر ہے مزین کرے، نہ کہ اس کی طاقت کو بچھانے کے لیے اس کو ختم کرے اور اسے فنا کر دیتے، اور میں یہاں اس کے بدلے میں بڑا رونقدار بن جاؤں گا۔ یہ بہت سارے لوگوں کی طریقہ ہے، ہمیں وسیع نظر ہونا چاہیے، ہمارے جو خیال ہمیشہ روشن خیال ہونا چاہیے دیگر کے لیے، تو اس لیے ہمیں ایسا سوچ ہونا چاہیے وہ بھی کامیاب رہے، میں اس سے بھی فائدہ اور اس سے تیز ذہین اور سمجھدار اور دستگاہ میں بنوں گا۔ اس کے لیے ہمیں خود اپنے کو کوشش کرنا ہے، تاکہ یہ نہیں اس سے دباؤ اور اسے گراؤ، اس کی جو سیاست ہے اسے ختم کر دو آپ، اور اس کی ہنرمندی کو ختم کرو، اور اسے کیسے ہی آپ پردہ پوش کرو، اس کی کوشش ہم نہ کریں تو یہ بھی ہمیں نقصان کرے گا، تو اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا ہے۔ پھر تیسری بات، ہمیں ہمیشہ وقت پر کوئی بھی سنگین ماحول میں اپنے کو بچانے کی ذہن میں اور ہمیشہ ترکیب اور دماغ ہم چلاتا رہنا چاہیے۔ تو یہاں بھی آپ نے دیکھے کتے کی کہانی میں، کتے بڑی دوسرے مرتبہ بھی اس نے شکست نہیں کھایا، اس نے ترکیب میں اپنے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش میں کامیاب بھی ہوا، شر بھی بات پہ۔ تو اسے ہمیں یہ پڑھنا ہے، اپنے دماغ چلنے کے لائق ہم ذہین بننے کی کوشش کرنا ہے، ادھر اپنے دماغ ہم تیز ذہین بنانے کے لیے بہت سارے ترکیب پر عمل بھی کرنا ہے، اس کے بہت سارے کام ہیں۔ اب بچے بہت بیٹھے ہیں، انہیں بھی ہمارے ذہن ہم کیسے برابر تیز بنا سکتے ہیں، بہت سارے ترکیبیں، اب ذہن تیز بنا سکتے ہیں اپنے بچے کا، تو ترکیب پر عمل کریں گے، اپنے بچے ذہین ہو جائیں گے، کامیابی ہو جائے گا۔ ہر بچے ذہین ہے، اب آپ بیٹھتے ہیں، سب بچے اپنے ذہن کے اعتبار سے بہت ذہین ہوتے، فقط بہت نابرابر بچے کی عقل صحیح سے نہیں چلتا ہوتا ہے، لیکن ہر بچے کا ذہن بہت تیز ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن وہ محنت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر ہے اس کا ذہن چلنے کا معیار۔ تو اس لیے آپ ذہن بڑھانے کی کچھ ترکیب میں بچوں کے لیے پیش کرتا ہوں، اور دھیان رکھیں اپنے ذہن ہم گणت پڑھنے سے، ریاضی مسائل گणت، اسکول میں گणت اگر صحیح پڑھیں گے تو اپنے ذہن ہم تیز کر سکتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں گے تو گणت میں اکثر بچے فیل ہیں، گणت میں توجہ نہیں کرتے، گणت میں ہمیں بہت کچھ ملتے ہیں، تو اس لیے ہم گणت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے گणت بچپنا میں اسکول میں دوم کلاس یا اولا کلاس سے لے کر گणت پڑھایا جاتا ہے، تو بچے گणت میں تیز ہونے کے لیے کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے پڑھانے والے اتنے ماہر نہ ہو، اس لیے گھر والے اس پہ دھیان رکھیں، اگر گणت میں بچے اگر بچپن میں دھیان رکھیں گے ذہین ہو جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے گणت ایک شعبہ نہیں، مختصر شعبہ ہے،
आपने पता हंदसा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपको पता है ये अराजी, इसकी जो तूल है और आरज है, ये सब पैमाई से जो करता है ये ज्योमेट्री में है। और इसे अगर सही पढ़े, इसके त्रिकोणमिति पढ़े और ये मुरब्बा पढ़े और दीगर तो तस्कील को सही शक्ल करने को, उसको सही नापने अगर पढ़ता है बच्चे, उसका ज़हन में भी सोल्यूशन और तहलील करने का ज़हन पैदा हो जाता है। वो हर मुश्किल काम से वो अपने सोल्यूशन निकालने के लायक बन जाता है। इसलिए गणित में बच्चे ध्यान रखना चाहिए। हमें मालूम है स्कूल में देखा जाए तो अलजेब्रा भी पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता उसका नाम अरबी का है। हम अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्रा, लेकिन अलजबर नाम से अरबी किताब से ट्रांसलेटर किया है। ये किताब हमें मालूम है मोहम्मद बिन मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी किताब है। उनकी एक बड़ी किताब है अल-मकाला फी हिसाब अल-जब्र वल मुकाबला नाम की किताब है। उस किताब को अलजेब्रा नाम में लैटिन जुबान में तर्जुमा किया है। ये है जो अलजेब्रा नाम में हम स्कूल में पढ़ते हैं। अलजेब्रा बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे हमारे इलाके में ध्यान नहीं रखते गणित में। इसी तरह अलजेब्रा में हमें पता है a+b² पूछा जाए तो उसका जवाब बोलने में a² और 2ab+b² बोलने वाले बच्चे कम होंगे। क्या अलजेब्रा का सवाल है। इसे हम तरकीब बनाने से, इसे आगे बढ़ाते हुए सही पढ़ के जाने से हमें बहुत प्रोग्रामिंग के लिए काम आता है। जैसा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशन बनाने में, और फोन है, जो भी टेक्नोलॉजी है उसके पीछे सारे कुछ काम करने वाले जो बवाल थे, वो इसी तरह या अलजेब्रा हो या अल-खारिज़मी का एल्गोरिथम हो, ये सब चीजें इसी बुनियाद पर बनाया। अब ये गणित होता, ये जो सब कुछ रियाली और सारा कुछ फनूनों का, इसका सबाब जो उसके बाप है और वालिद है, ये सब मुसलमान उलमाए किराम है। लेकिन हमें तो इसको कोई अपने औलादों को पूछा जाए तो ये a+b² बताने पूछा जाए तो हमारे बच्चे तो ये बोल नहीं पाते। और इसलिए हम, ये हमारी विरासत है, अपने असलाफ की विरासत है। लेकिन अब गणित के हाल अपने बच्चों के हम चेक कर दे तो अपने बच्चों इसमें पस्त होंगे। या तो स्कूल में गणित पढ़ाने वाले की हाल खराब, या बच्चे पे इसमें दिलचस्पी कम है। मैं ये क्या कह रहा था, गणित पर अगर बच्चे तवज्जो करेंगे, ज़हीन आपका ज़हन बढ़ा सकते हैं और हर मुश्किल काम में अपने बचाने का रास्ता आप ये गणित सोल्यूशन करके आगे बढ़ते हैं तो अपने ज़हन में थोड़ा ज़हन पैदा हो जाता है, उसमें आप कामयाब शख्स बन जाता है। आप अगर बिजनेस भी करते हैं उसमें भी उरूज पहुंच जाता है, और दीगर काम करते हैं उसमें भी आपकी आदत और बड़े बन जाते हैं। इसलिए अपने सब बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं, मैं गुजारिश करूंगा आने वाले टाइम में मैं उसको चेक करने की भी कोशिश करूंगा। बच्चे स्कूल में गणित अपने निचले सतह में पढ़कर आए और कामयाब बन जाए। अगर वो सही पढ़ते हैं, हर तरह से बच्चे क़ियादत के लिए, आगे बढ़ने के लिए कामयाब रहेंगे। तो हमें सीखना है, हम अपने ज़हनों को बड़ा बनाने के लिए कोशिश करना। और भी 2-3-4 नुक्ते और आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत सारी बातें ये सब हम पेश नहीं कर पाएंगे। अपने ज़हनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए बच्चे बचपना में बच्चों को कहानियों की किताबें पढ़ने की आदत बनाया करें। किताब पढ़ने की आदत हमें बहुत कम है। अपने बच्चे को बचपना से ही किताबें पढ़वाने की आदत रिवाज बनाया करें, कहानी की किताबें, और वो बच्चे खूब पढ़ने दे। एक बार आइंस्टीन से पूछा, आप हमारे बच्चे को बड़ा बनने के लिए क्या करना है? उन्होंने बोला, बच्चे दूध की कहानियां बहुत ने बचपन में पढ़ा है। तो इसलिए अपने बच्चों के ज़हन में अगर ज़हानत कारी पैदा करना है, बच्चे को बचपना में ही बुकों की किताबें, कहानी पढ़ने की रिवाज और रस्म पैदा करे। और बच्चे की आदत जब पैदा करेंगे और दीगर फोनों की, गेमों की एडिक्शन में, उसकी गुलामगिरी से बच्चे छूट जाएंगे, तो बच्चों को ये आदत बनाएं। और हम भी बीच में ऐसे ही किताबें पढ़ने की आदत हम बनाया करें। ज़हन बढ़ाने के लिए वर्जिश भी करना चाहिए। ज़हन बढ़ाने के लिए खाली यही नहीं किताब, वर्जिश भी। सुबह में आप योगा करिए और जिस्मानी वर्जिश से भी ज़हन तेज हो जाता है, इस पर भी। और दूसरी तीसरी बात है, किताब भी बहुत सारे ग़िज़ाएं बच्चे को वक्त पर देना है, उसी के जरिए भी ज़हन में इजाफा हो जाते। अखरोट, बादाम, जैसे और चीज़ें वगैरह आप मालूम है, ये सब ज़हन को आला और बनाता है। उसका भी इस्तेमाल बच्चे को 2-3 महीने के भीतर जरूर लाजमन देना चाहिए। और कोई ना कोई नया हुनर रोजमर्रा बच्चे सीखना चाहिए। बच्चे अपने डायरी में रोजमर्रा, आज मैंने ये नया हुनर सीखा है, ये एक काम, ये एक गणित का सवाल का जवाब मैंने दिया है, आज ये मैं तहल्लुल किया है, ये एक नया एक
طریقہ بچہ روز کوئی نہ کوئی ہنرمندی، کوئی کاغذ میں کچھ نہ کچھ بنائے، کچھ ڈیزائن بنائے. بچپن میں بچے کرتے ہیں کوئی ایسے کاغذ میں بہت ساری چیزیں، تو اسی طرح اپنے بچے کے لیے موقع بھی دے دے، کاغذ بھی دے دے، اور اسے نقشہ نگاری بنانے کے لیے کاغذ وغیرہ بھی انتظام کرے. کوئی ہم کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، بچے کہیں نہ کہیں اپنے لکھنے کی شوق میں کہیں ٹیبل میں لکھ لیتے یا کہیں نہ کہیں دیوار میں. اس کا مطلب بچے کو ہم تو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے، چھوڑ دیتے، کیا مطلب کا شیطان. ایسا مت کریے. بچپن میں اس کا اندر نقشہ نگاری کی شوق ہے، اس شوق کو آگے بڑھائیے اور اس کے لیے قلم دیجیے، اس کو نوٹ بک دیجیے اور اسے کنویٹ کر کے ایک مسئلہ بچہ بنانے کے لیے کوشش کریے، تاکہ اس کا اندر لکیریں لگانے کی عادت اب بن گئی کم عمر میں. تو اس لیے آگے بڑھانا ہے، اس کو ڈرائنگ بہت بڑا ڈرائنگر بنانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، بچوں کی صلاحیت کو محفوظ رکھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور بچے کے ذہن بڑھانے کے لیے معاشرتی میل جل کے لیے بھی موقع ہے نا. دوران مہینے میں وغیرہ 2 مہینے میں اپنے رشتے داروں میں باہمی تعلق رکھنے کو، میل جل رہنے کو موقع بھی مل جائے، بات چیت گفتار ہو، سلام دعا وغیرہ کی بھی موقع ہو. اس سے بھی ذہنی صلاحیت میں بچوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. گفتگو وقت ضرورت گفتگو بچے کرنا بھی چاہیے، ضرورت کے بحث و مسئلے پر بحث بھی کرنا چاہیے، اس پہ بھی ذہن تیز ہو جاتا ہے. اور بچے کو ایک اور ضروری چیز ہے، رات میں فوری طور پر انہیں سونے دیں، کم سے کم 7 یا 8 گھنٹے تک کم سے کم بچے کو اچھی نیند ہونا بھی چاہیے. اس پہ ذہن ترقی ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں ذہن صلاحیت کرنے کی، کسی بھی ماحول سے ہم کامیاب ہو رہے ہیں تو ہمیں ذہن چاہیے. ذہن کو بڑھانے میں ذہین بن جاتا ہے، اس لیے ہم ذہین بننے کی کوشش کرنا ہے. میرے نقطے باقی نقطات آپ کو پیش کرنے کے لیے وقت لا فراغی ہونے پر میں اختتام کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی بہتر اور زندگی اپنی اور اپنے بچے کو پیدا کرنے کو، بنانے کو ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرمائیں.